یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی بعد اس کے کہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا، یعنی ان سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہلاک اللہ تعالیٰ کر چکے تھے، قوم عاد، سمود، قوم شعیب، اسی طرح یہ فرعونی سب کو غرق کیا، بنی اسرائیلیوں کو نجات دی۔ میدان تی میں یہ لوگ پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی، اور تورات مقام و مرتبے کے اعتبار سے قرآن مجید کے بعد اسی کا مقام و مرتبہ ہے تورات کا۔ اور یہ بصیرت کی جمع، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا، اور بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ دل کی روشنی ہے، جو بھی اس قرآن کو پڑھے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا اور سارے معاملات اس کے سامنے کھل جائیں گے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن جب ہم نصیحت پکڑیں گے، جب اس قرآن کو دیکھیں گے قرآن ہے کیا، تب یہ ہمارے دل کو منور کر دے گی۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو آدمی کے سامنے کچھ معاملات وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کیا، یعنی جب ان کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، وادی طور میں بلایا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے، الگ سے پھر فرما دیا۔ آگے آیت کریم میں پھر فرمایا کہ آپ مدین میں بھی مقیم نہیں تھے، اور فرمایا کہ آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار یہ خطاب کیوں فرما رہے ہیں؟ یہاں بھی ہمارے نظریات کو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سب باشعور بیٹھے ہیں، سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ میں ذرا ایک مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں ان آیات کے پیش نظر، کہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ ثابت ہوگا سب سے پہلے قرآن مجید سے۔ قرآن ہمارا مستدل ہے، ہمارا عقیدہ کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت پہلے لفظی معنی ذرا سمجھ لیں۔ اہل سنت سے مراد سنت والے، والجماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت والے، کہ ہم سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، پھر اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھیں گے، پھر صحابہ کرام کا اجماع دیکھیں گے، صحابہ کرام، اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے مجتہدین کا قیاس۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا جو نچوڑ نکالتے ہیں پھر وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ تو جو عقائد کا معاملہ ہوتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، صحابہ کرام ہی سب سے زیادہ احادیث کو ہم سے سمجھنے والے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحبت ان کو میسر تھی۔ ایسا مقام و مرتبہ کسی ولی کو عطا نہیں ہوا جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کی وجہ سے دے دیا۔ اب یہ تو اہل سنت والجماعت ہمارا موقف ہے۔ مسئلہ ایک دیکھیں، میرا مقصد کسی پر تنقیر نہیں کرنا، بس حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ یہ ہمارے ایک طبقے کا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جو بھی جس مقام پر، یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا میرے محبوب آپ اس وقت مغربی جانب بھی موجود نہیں تھے؟ پھر فرمایا کہ آپ وہاں گواہ بھی نہیں تھے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ، حاضر، اور آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ پھر تیسری جگہ پھر فرمایا کہ آپ طور کے پاس بھی نہیں تھے جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ قرآن میں ایک جگہ اور ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اے میرے محبوب جب زکریا علیہ السلام اور لوگ کلمے پھینک رہے تھے کہ کون مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کرے، آپ وہاں اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ پھر فرمایا وما كنت لديهم، آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مکر کر رہے تھے، ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ اے میرے محبوب آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ
کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا تمہارے پاس ساتھ اللہ ہوتا ہے، جب 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، تم کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے ہر جگہ۔ اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود حاضر ناظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے، روز مبارک میں حیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا جو امتی روز مبارک پر آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور جو میرا امتی دور بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہونٹوں پر، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، جیسے ہی وہ درود و سلام پڑھتے ہیں فرشتہ میرے روز مبارک پر آ کر ان کا درود و سلام پیش کرتا ہے، اور اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کے والد کا بھی نام لے کر وہ فرشتہ پیش کرتا ہے، یعنی دور سے پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، روز مبارک پر پڑھیں تو میں خود سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ان روایات سے اور حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح قصہ بئر معونہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا جاسوسی کے لیے، یہ بخاری شریف بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، اور پھر مخبری ہو گئی۔ اب وہ ایک میدان پہاڑی پر چڑھے تھے، وہاں پکڑے گئے صحابہ کرام، اب انہوں نے قتل کر دیے، 2-3 کو قید کر لیا۔ اب ایک صحابی تھے، ان سے ان کافروں نے کہا کہ آپ نیچے اتر آئیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کافر کی امان کو طلب نہیں کرتا، آپ ہمیں قتل ہی کریں گے، لہٰذا وہ نیچے نہیں اترے، وہیں شہید کیا۔ اب شہادت سے پہلے انہوں نے ایک دعا کی، اللہم بلغ عنا نبیک، اے اللہ یہاں کوئی ہماری خبر پہنچانے والا نہیں ہے، تو ہماری یہ خبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اللہ کے نبی یہاں حاضر اور موجود نہیں ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، یا اللہ ہمارا پیغام اپنے نبی تک پہنچا دے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے حقیقت حال کیا ہمارے ساتھ لوگوں نے کیا کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ 70 اقاری جو لے گئے تھے قبیلہ رال زکوان والے، راستے میں جا کر شہید کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، 1 مہینہ فجر کی نماز میں ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اب ان تمام روایات سے قرآن اور حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے، یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ اب ذرا فریق مخالف دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ شاہد ہیں۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، گواہی دینے والا، اور گواہی وہ دیتا ہے جس نے دیکھا ہو منظر، وہی گواہی دیتا ہے، وہاں موجود ہو وہی گواہ بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا، ایک بات۔ دوسرا کہتے ہیں کہ روز محشر جب امتیں انکار کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لائیں گے، سب کے لیے گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب پہلی امتوں کے پر بھی اللہ کے نبی موجود تھے، اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے، اسی لیے تو وہ گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، کہ جس وقت ہم امتوں کو اٹھائیں گے ہر امت کا ایک گواہ یعنی نبی ساتھ ہوگا، اور وہ انکار کریں گے تو اے میرے محبوب ہم ان سب لوگوں پر آپ کو گواہ کے طور پر لائیں گے، آپ گواہی دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں ہر جگہ پہ، دلیل قرآن سے۔ اب دیکھیں ایک صاحب نے یہ جب کہا، میں نے کہا دیکھیں پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بھی حاضر ناظر ہوں، آپ بھی حاضر ناظر ہیں، ساری امت حاضر ناظر ہے۔ وہ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا اسی قرآن میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ جو امت ہے نا امت محمدیہ، یہ بھی سب امتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن گواہی دے گی اللہ کی عدالت میں۔ اس کا مطلب ساری امت ہی حاضر ناظر ہے، پھر ہر ایک کے لیے یہ عقیدہ چن لیں۔ دوسرا یہ میں نے کہا کہ حاضر ناظر گواہ کے لیے کوئی حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم دیکھیں قرآن کو پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے، جب وہ بھاگے اور زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑ کر کھینچا، دروازے پر عزیز مصر سے ملاقات ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شاہد گواہ، ایک وہ زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔ میں نے کہا وہ بچہ دیکھ رہا تھا سارا معاملہ، وہ بچہ موجود تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب دیکھا نہیں بچے نے، بچہ معلوم نہیں، بچہ بول نہیں سکتا تھا، تو اس بچے نے گواہی دی، قرآن اس کو شاہد کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا گواہ کے لیے وہاں موجود ہونا، حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے،
کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے آنکھوں سے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں کلمہ پڑھتے ہیں پھر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے نہ دیکھا نہ اور نہ موجود، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اکیلے تنہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو ہم گواہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر دیکھیں میں نے کہا آپ لوگوں کا ایک موقف جب ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر آپ کے عقیدے مختلف کیوں ہیں؟ ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ بھی یہی کہتے ہیں، آپ کے بڑے بھی یہی کہتے ہیں، کبھی کوئی یہ بھی تو لا کے دکھاؤ جس نے کہا ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ ایک تو یہ کہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں میرے آقاؤں کی مدت ہوئی ہے، کہ آپ ایک مدت سے نہیں آئے، میرے آقاؤں کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں پلکیں بچھاتے بچھاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مدت سے آپ تشریف نہیں لائے۔ پھر ایک اور اٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، کہ جہاں بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو ادھر ہے، ہمارا پیغام وہاں تک پہنچا دینا۔ میں نے کہا کہ آپ کی کون سی بات کو تسلیم کیا جائے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر موجود ہمارے اندر تشریف لے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی موجود ہوں اور ممبروں پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کوئی بیان کرے، اللہ کے نبی موجود ہوں اور مصلی پہ خود بیٹھے بیان کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور کسی کی ضرورت ہو مصلی پہ آ جائے۔ میں نے کہا یہ عقیدے قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے، بس لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر، اب کیا جواب دے گا ان آیات کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہی ہے کہ حاضر اور ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی کوئی ولی کوئی نبی حاضر اور ناظر نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے سراسر کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔